جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا بیوٹی آف پاکستان 99۔ میں اس وقت موجود ہوں آستانہ عالیہ لکھن شریف۔ ہمارے درمیان موجود ہیں یہاں پہ جو گدی نشین ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر محمد قاسم اعجاز احمد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پناہ شکر اور اللہ تعالیٰ رب العزت کا یہ احسان کہ ہم جیسے لوگ بھی آج ان اللہ والوں کی صحبت میں کچھ وقت میسر آیا ان سے گفتگو کے لیے، یہ اللہ کریم کا ایک بہت بڑا احسان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا صدقہ ان ولیوں کے پاس آج توفیق ہوئی اللہ کے کرم سے۔ تو آئیے چلیے پیر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ کوئی بات نہیں۔ پیر صاحب ذرا بتائیے گا، اپنے سلسلے کے بارے میں بتائیے گا، آپ کب سے یہ آپ خدمات دے رہے ہیں، یہاں پہ گدی نشین ہیں، آپ سے پہلے کون تھا، ذرا تھوڑا سا تفصیل سے ہمیں بتائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پردادا جان یہاں پہ تشریف لائے تھے 1947 میں۔ پہلے تو ہماری رہائش تھی انڈیا ضلع گرداسپور میں نا، تو وہ اپنے پیر و مرشد جو ہے بابا جی موہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام اصل نام ہے بابا جی محمد قاسم صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حکم فرمانے سے پھر انہوں نے کہا کہ اب لکھن کے ایک مقام ہے وہاں پہ جا کے ڈیرا لگا لیں۔ تو ہمارے بڑے پردادا جان یہاں پہ تشریف لے آئے تھے 1947 میں۔ تو اس کے بعد پھر ان کا سلسلہ جو ان کی ماشاءاللہ یہ تھی 125 سال ان کی عمر ہوئی ہے۔ تو ان کے بعد پھر دادا جان خواجہ پیر محمد عارف حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ساتھ والد صاحب تھے، ان کا نام تھا پیر غلام محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب 38 سال مجھے ہو گئے ہیں اس منصب پہ بیٹھے ہوئے نا۔ تو ماشاءاللہ پردادا جان کا اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا ان کو۔ وصال کے تقریباً 47 کے بعد نا ان کو جب ان کا وصال ہوتا ہے تو وہ خواب میں مل کے بتاتے ہیں کہ مجھے اندر گرمی لگ رہی، باہر نکالیں۔ تو مریدین کو ملے، اپنے خلفاء کو ملے، دادا جان کو ملے، والد صاحب کو خواب میں ان کی زیارت ہوتی رہی۔ تو پھر انہوں نے سب نے ارادہ کیا کہ ان کو کھول کے دیکھتے ہیں۔ تو موڑا شریف سے پھر اجازت لی، انہوں نے کہا جی ان کو جا کے کھولیں آپ۔ تو قبر کشائی کی گئی، تو اللہ کے کرم سے اندر حبس بنا ہوا تھا نا تھوڑا سا نا قبر میں۔ جب کھولا گیا تو بابا جی کا جسم تھا مکمل سالم تھا۔ اس وقت وصال کو 4 سال ہو گئے تھے ان کے۔ تو پھر بابا جی صاحب کو ہم نے 8 دن باہر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ 8 دن جستے حاکی باہر پڑا رہا ہے۔ یہاں پہ دوبارہ ان کو غسل دیا گیا، کفن دوبارہ دیا گیا۔ تو دادا جان بتاتے ہیں ان کے یہ ناخن بڑے ہوئے تھے، ناخن بھی بڑے تھے، یہ خط کے بال بھی بڑے ہوئے تھے۔ دوبارہ ان کا خط کیا گیا، ناخن ان کے تراشے گئے ہیں۔ تو 8 دن بعد دوبارہ قبر کو ٹھیک کر کے نا پھر جہاں پہ حبس ہو گیا تھا پھر دفنایا گیا ان کو۔ تو پیر صاحب ان 8 دن کے دوران مریدین لوگ زیارت کے لیے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آتے رہے، جن کو پتہ چلا نا بے شمار یہاں پہ دن رات یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا، لوگوں کی آمد و رفت کا بے شمار تانتا بندہ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ واقعہ ہوا جب 1965 کی جنگ ہوئی نا پاکستان انڈیا کی، تو ہم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے یہاں سے۔ تو اس کے بعد پھر خواب میں ملنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس علاقے میں انڈین آرمی کا قبضہ ہو گیا ہوا تھا۔ تو اس علاقے میں پھر بابا جی نے دوبارہ خواب میں ملنا شروع کر دیا کہ مجھے میری دائیں ٹانگ پہ بڑا بوجھ ہے، یہ باہر نکال لیں۔ ایسے پھر جیسے پہلے واقعہ ہوا تھا کہ مریدوں کو ملنا، والد صاحب کو ملنا، دادا جان کو ملنا، وہ بار بار ملتے رہے کہ میری دائیں ٹانگ پہ بڑا بوجھ ہے، مجھے باہر نکال لیں۔ تو پھر آتے ہیں رات کے وقت یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ قبر کو نا دوبارہ اینٹیں لگی ہوتی ہیں۔ تو دادا جان سوچتے ہیں کہ شاید بابا جی کو یہاں سے نکال کے لے گئے ہیں۔ تو پھر اس کو اینٹیں دوبارہ کھول کے جب دیکھتے ہیں تو ٹارچ لگا تو اندر ان کی دائیں ٹانگ پہ اسلحہ پڑا ہوا تھا، کیونکہ انڈین آرمی کا قبضہ تھا نا اس علاقے پہ۔ تو وہ انڈین جب واپس کی انڈین آرمی تو کافی 4-5 پیٹیاں اسلحے کے اندر پھینک گئے تربت کے اندر۔ تو پھر دادا جان نے رینجر والوں کو بلایا تو 4 پیٹیاں پوری اسلحے کی نکلی، اور اسی طرح بوئی تھا ان کے، جو بتا رہے ہیں اپنا ٹانگ جو دائی تھی اسی طرح بوئی تھا ان کا۔ تو پھر وہ اسلحہ نکالا گیا، پھر بابا جی کو 8 دن پھر باہر رکھا، پہلے 47 سبحان اللہ۔ پہلے 47 میں، پھر 65 کی جنگ کے بعد۔ تو پھر 8 دن باہر رکھا، پھر دوبارہ کفن دیا گیا ان کو۔
تو ماشاءاللہ پھر بھی ان کو بتا کہ ناخن وغیرہ بڑے ہوئے تھے دوبارہ نا، تو اس طرح 2 مرتبہ ان کو باہر نکال کے غسل دیا گیا ہے. تو الحمدللہ بے شمار سنتے رہتے ہیں کہ فلانا غلط پی رہا ہے، یہ ہے وہ. ہمارا سلسلہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے موڑا شریف سے ہمارا تعلق ہے، ان سے ہماری نسبت ہے. تو اللہ کے کرم سے دنیا آ رہی ہے، فیض یاب ہو رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے فیض کا. جی پیر صاحب آپ 38 سال سے خدمت کر رہے ہیں، جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں تو لاکھوں کی تعداد میں سائلین اپنے دکھ لے کر اللہ کی ذات کرنے والی ہے، آپ وسیلہ ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بے شک ایسے ہی ہے. پیروں نے خود اپنے پاس سے کچھ نہیں دینا ہوتا. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پیر کے پاس چلے گئے تو آپ نے ہمیں بیٹا دے دیا، یہ شرک والی بات ہوتی ہے. پیر صاحب نے بھی جو ہم بھی بیٹھے ہیں تو دعا اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں کرنی ہوتی ہے. وہی نوازنے والا ہے، حضور کے صدقے میں وہ سب کو فیض دیتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے. پیر صاحب مرید جو ہے اپنے مرشد کی کاپی کر سکتا ہے، اور خالی کاپی کے حد تک ہے کہ عمل بھی پورا ہونا چاہیے؟ خالی کاپی کا کوئی مقصد نہیں ہوتی ہے، بات بنتی ہے عمل کے ساتھ. عمل کرے، پیر صاحب کا دیکھے. اب پہلے ایک بات میں بتاتا ہوں کہ یہ جو لوگ بیعت کر لیتے ہیں آ کے نا، ایسے فوراً کبھی کسی پیر کی بیعت نہیں کرنی چاہیے. پہلے مرید ہونے سے پہلے اپنے پیر خانے آنا چاہیے، وہاں پہ آ کے پیر صاحب کا طریقہ کر دیکھے وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے نہیں کرتا. اگر دل اچھی طرح مطمئن ہو جائے کہ پیر صاحب میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، بے نمازی نہیں ہے، تو پھر بیعت کریں. تو ایسے لوگوں کے بعد میں فیض بھی ملتا ہے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے فلانے پیر کی بیعت کر لی، فلانے پیر کی بیعت کر لی، بعد میں نہ پیر کو پتہ ہوتا کہ مرید کے ذرا ہے، نہ مرید کو پتہ پیر کے ذرا ہے. تو ایسی بیعت کا کوئی فائدہ نہیں. بیعت جہاں بھی کریں پہلے پیر صاحب کے پاس آئیں، ان کا طریقہ کر دیکھیں، اگر شریعت کے پابند ہیں تو پھر بیعت کر لیں، ورنہ دوسری بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پیر صاحب اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بڑا کرم، اور آپ لوگ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے، ہمارے گھروں میں پریشانیاں، معاملات، بچیاں بچے سب لوگ پریشان. ہمارے چینل کے توسل سے آپ کو ایسا میسج دینا چاہیں گے جو لوگ سن کر اس پر عمل کریں، ان کی ازواجی زندگی بھی، گھروں میں معاملات بھی ٹھیک ہوں، اور جو پریشانیاں ہیں ان سے بچے رہیں؟ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل ضرور، انشاءاللہ. ان سب کے لیے میرا یہ حکم ہے کہ جو ہماری زیادہ مسائل ہیں، جو پریشانیاں نا ہماری خود پیدا کرتے ہیں. ہم لوگ ایمان سے دور ہو چکے ہوئے ہیں. ہمیں نماز کا سہارا لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے. اگر مسئلہ نہ ہو تو ہم بیٹھے ہیں، ادھر آ کے دعا کریں. کوئی اچھے پیر خانے بے شمار ہیں دنیا میں، وہاں پہ جا کے دعا کریں. لیکن گھر میں ایمان کی برکت ہونی چاہیے، نمازی ہونا چاہیے بندے کو، گھر میں صوم و صلوات کا پابند ہونا چاہیے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورا خیال رکھنا چاہیے. تو پھر اللہ کے فضل سے کوئی پریشانی آتی ہے، اگر آئے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے. یہ میرا میسیج سب کے لیے کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا اور خیر کرے گا انشاءاللہ. پیر صاحب یہاں پہ لوگ آتے ہیں، کوئی گلہ نہیں ہے، آستانہ پہ میں نے کوئی گلہ نہیں دیکھا. الحمدللہ بہت ہی پیارا ایک سسٹم ہے، ایک رولز آف ریگولیشن کے تحت ہر دکھیاری آپ تک پہنچنے کے لیے ایک ٹوکن کا سسٹم ہے. اس کے بعد جنریٹر کا انتظام ہے، فلٹر لگا ہوا ہے، پانی فلٹر والا ہے. تو یہ سارے معاملات اللہ کا ہی کرم ہے کہ آپ لوگ کچھ ہدیہ بھی لیتے ہیں. یہ میرا اللہ کا کرم ہے. میں نے کبھی پیر خانے پہ آ کے اس سے زیادہ مریدوں پہ ڈپینڈ نہیں کیا. میں علیحدہ ایک بزنس کرتا ہوں، پراپرٹی کا میرا اپنا بزنس ہے، ڈیری فارم میرا اپنا ہے، اللہ کے فضل سے پولٹری فارم ہمارا اپنا بنا ہوا ہے، سلسلہ روزگار ہمارا سارا اس کے ساتھ ہے. ہم نے کبھی اس بندے کی پوری نہیں پڑتی جو بندوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، اللہ اس کے رزق میں برکت بھی نہیں دیتا. اب توکل اللہ پہ رکھیں تو مالک سارے کام سیدھے کرتا رہتا ہے. آخری عرض آپ سے، یہ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں، شرک شرک کا نعرہ لگاتے ہیں، آیا یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ بات اس طرح ہے کہ جو لوگ شرک کا نعرہ لگاتے ہیں نا، اس میں ہمارے پیران عظام کی بھی بے شمار غلطیاں ہیں. لوگ قبروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں. یہ چیز پیران عظام کو خود منع کرنی چاہیے لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں حالانکہ یہ سجدہ نہیں ہے. جب اگر کسی مزار پہ جا کے آپ سلام کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ جا کے دعا کرنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے جو طریقہ کار ہوتا ہے. کئی لوگ جا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چومنے کے لیے میں بھی سب لوگوں کو منع کرتا ہوں. کئی لوگ قبروں کا طواف کراتے ہیں. یہ ساری باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن یہ جو صاحب مزار بنا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان کے گدی نشین سے یا جو بھی سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سوچ ہونی چاہیے کہ اس طرح ہمارا سلسلہ سارا بدنام ہو رہا ہے.
لہذا ہمیں ان چیزوں سے لوگوں کو منع کرنا چاہیے۔ پیر صاحب ایک آخری بات میرے ذہن میں آ گئی، اتنے عقیدت مند آتے ہیں، وہ اپنے دکھ، اپنے سوالات اور اپنے زندگی کے معاملات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، آپ سب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھی بتاتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسی بندی آئی ہو جن کا آپ دکھ سن کر وقتی طور پہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہو، کوئی ایسا واقعہ 38 سال میں ہوا؟ ایسے تو بے شمار واقعات ہیں، سارا دن انہی لوگوں سے پریشان حالوں کو جو میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو ایک بندہ جاتا ہے، دوسرا اس سے زیادہ پریشان آتا ہے، وہ جائے گا، تیسرا اس سے زیادہ پریشان ہوگا، دل تو دکھا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم بھی اپنا دکھ لوگوں کے سامنے جیسے شیئر کرنا شروع کر دیں یا ظاہر کرنا شروع کر دیں، پھر آنے والا بندہ خود پریشان ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کا دکھ سن کے ہمارے دل میں سب کی باتیں موجود ہوتی ہیں، تو ان کے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ پیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ جیسے فقیر اور درویش لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور آپ پہ بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ نے پیر صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ بہت زیادہ آپ کی مصروفیات ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا۔ آپ سے صرف ایک ہی گزارش جو میں ہر بار کرتا ہوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا بتائیں۔ اولیاء اللہ نے کس طرح سے زندگی گزاری اور انہوں نے کیا تعلیمات اور کیا باتیں دنیا میں وہ چھوڑ کے گئے، کتابوں کی شکل میں، گفتگو کی شکل میں، آپ اپنی اولاد کو ان پر چلنے کا اور عمل کرنے کا سلیقہ بتائیں۔ اللہ آپ کی اور آپ کی اولاد کی اور آپ سے ریلیٹڈ تمام لوگوں کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے گا۔ یہی پیر صاحب کا کہنا ہے، حق اور سچ پر عمل کریں، یہی حقیقت ہے جس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اپنے ہوسٹ عبدالواحد خان کو ساتھی دوست محمد سہیل چرائی کے ساتھ آستانہ عالیہ لکھن شریف سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔